امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 9، عبداللہ پور کا دیوداس۔ عبداللہ پور کے دیوداس کی کہانی دلچسپ ہے کیونکہ یہ آنے والے زمانے کے بہترین دوستوں اور جذبات، جذبے اور رومانس کی پیچیدگی کے ساتھ ساتھ ان کی باہمی محبت کی دلچسپی سے متعلق ہے۔ اس ڈرامے میں فخر کاشف اور گل بانو کے کردار بالترتیب بلال عباس خان، رضا تالش اور سارہ خان نے ادا کیے ہیں۔ گل بانو دیوداس کے تخلص سے ایک شاعر کی شاعری سے مشہور ہو جاتی ہے۔ دو بہترین دوست کاشف اور فخر جو گل بانو سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے کاشف نے گل بانو کے سامنے انکشاف کیا کہ وہ دیوداس ہے جبکہ حقیقی دیوداس فخر ہے۔ کیا گل بانو سے ان کی محبت بہترین دوستوں کو دشمنی میں بدل ڈالے گی؟ گل بانو ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گی؟ واقعات کے سلسلے کی پیروی کرتے ہوئے عبداللہ پور کے دیوداس کی پیچیدگی کو دریافت کریں۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، 12واں کھلاڑی۔ پلوٹ ایک چھوٹے سے شہر کے نوجوان لڑکے کے گرد گھومتا ہے جو کرکٹ کا جنون رکھتا ہے اور ایک مشہور کرکٹر بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ ملک کی ایک بڑی کرکٹ لیگ میں اپنے انتخاب کے بعد اسے رکاوٹوں اور غیر منصفانہ رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن بالآخر اسے اپنا حق مل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو شاہد ڈوگر نے لکھا ہے، عدنان سرور نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانیال ظفر، شاہویر جعفری، سرمد کھوسٹ، فواد خان اور کنزا ہاشمی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ٹیپ میٹ ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، مسز اینڈ مسٹر شمیم۔ امینہ ایک آزاد خاتون ہیں جو لاہور کے ایک ہاسٹل میں رہتی ہے۔ شمیم امینہ کے دوست کا بڑا بھائی ہے۔ برادری شمیم کا مضحکہ خیز ہونے کی وجہ سے مذاق اڑاتی ہے۔ کچھ غیر متوقع حالات کی وجہ سے وہ ایک ساتھ رہنے اور شادی کرنے پر مجبور ہیں۔ بعد میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتی ہے اور ایک ساتھ اپنی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو سجی گل نے لکھا ہے، کاشف نثار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز اور صبا قمر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، دھوپ کی دیوار۔ دھوپ کی دیوار ایک پاکستانی ویب سیریز ہے جسے حسیب حسن نے لکھا ہے۔ عمیرہ احمد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، سجل علی، سمینہ احمد، سمیہ ممتاز، سویرا ندیم، زیب رحمان اور منظر صہبائی شامل ہیں۔ پاک بھارت تنازع کے پس منظر میں یہ ویب سیریز جنگ سے ظاہر کرتی ہے کہ جنگ سے امن کس طرح بہتر ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 16 اقساط ہے۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، ایک جھوٹی لو سٹوری۔ کہانی سلمیٰ اور سہیل کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے تاکہ وہ اپنے لیے ایک پرفیکٹ میچ تلاش کریں، جو دونوں اپنی مثالی محبت کی دلچسپی تلاش کرنے کے لیے دیسی جعلی سوشل میڈیا پروفائلز بناتے ہیں۔ سلمیٰ ایک گھرانے میں سب سے چھوٹی ہے جس میں 3 بہنیں اور ان کے والدین شامل ہیں۔ جہاں والدین اپنی بیٹیوں کی شادی کے امکانات سے پریشان ہیں کیونکہ ان کی عمر کی تمام لڑکیاں پہلے ہی شادی شدہ ہیں۔ یہ ڈرامہ متوسط طبقے کے لوگوں کی جدوجہد کے اکثر دریافت شدہ موضوعات سے نمٹتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جو ہمارے ٹیلی ویژن ڈراموں کی پہچان بن چکے ہیں۔ یہ بلال عباس کے کردار سہیل سے ظاہر ہوتا ہے جس نے اپنے والد کو اس وقت کھو دیا جب وہ ابھی چھوٹا تھا اور اس نے اپنی الیکٹرانکس کی دکان سنبھال لی۔ اسے سافٹ ویئر انجینئر بننے کا اپنا خواب ترک کرنا پڑا اور اب وہ اپنی ماں اور بہن کے لیے واحد کمانے والے کے طور پر ذمہ دار ہے۔ اس ڈرامے کو زی5، زی زندگی اور گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، چڑیلز۔ یہ سیریز 4 خواتین کی زندگیوں پر مرکوز ہے۔ سارہ ایک وکیل جس نے کامل بیوی بننے کے لیے اپنا کریئر ترک کر دیا، شاگی کی منصوبہ بندی کرنے والی زبیدہ، جگنو آزادی اور محبت کی تلاش کرنے والی ایک باکسر، اور بطول جو قتل کے جرم میں برسوں قید کی سزا کاٹ چکی ہے۔ ان کی زندگیاں اس وقت آپس میں جڑی ہوئی ہیں جب سارہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر اسے دھوکہ دے رہا ہے، جس کے بعد چاروں نے دھوکہ دہی کرنے والے شوہروں کو پکڑنے کے لیے ایک جاسوسی ایجنسی قائم کرنے کا فیصلہ کیا جسے وہ حلال ڈیزائنر نامے مورخہ خوبی
برقع اسٹور کی آڑ میں چلاتی ہیں اور اپنے آپ کو چڑیلز کہتی ہیں۔ جب ان میں سے کوئی لاپتہ ہو جاتا ہے تو ان کی تفتیش انہیں اپنے سے کہیں بڑی چیز کی طرف لے جاتی ہے، جس پر کراچی کا سب سے طاقتور غلبہ ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو عاصم عباسی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثروت گیلانی، مہر بانو، نمرہ بچہ اور یاسرا رضوی شامل ہے۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، سیوک دا کنفیشنز۔ سیوک دا کنفیشنز ایک پاکستانی تھرلر ڈرامہ ٹیلی ویژن ویب سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو ویڈلی پر نشر کیا گیا۔ انجم شہزاد نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہاجرہ یامین، عباس حیدر، نظر الحسن، نیر اعجاز، عدنان جعفر اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 1984 سے لے کر 2022 تک ہونے والے فسادات کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی حقیقی واقعات کے گرد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، جس میں ہندوستان کے ہندوتوا گروپوں کے ذریعے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں، ذات پات کے اور پنجاب کی بیس پر ہونے والے بم دھماکوں اور لڑائیوں پر شامل ہے، جس میں ممبئی میں ہونے والے بم دھماکے اور 2007 کے سمجھوتہ ایکسپریس ہونے والے تشدد کے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 8 اقساط ہیں۔ نمبر 2، قاتل حسیناؤں کے نام۔ مائی مالکی سیریز کی ان کئی غم زدہ خواتین میں سے ایک ہے جو مردوں کو ان کے فریب، موقع پرستی اور تشدد کی سزا دیتی ہیں۔ یہاں کے تقریباً تمام مرد برے ہیں جب تک کہ وہ ہم جنس پرست اور محبت میں گردن گہرے نہ ہوں۔ اس ڈرامے کو مینو گوڈ نے پروڈیوس کیا ہے۔ فرجاد نبی اور مینو گوڈ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور مینو گوڈ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں روبیہ چودھری، صنم سعید، ثروت گیلانی، ایمان سلیمان اور فائزہ گیلانی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 1، دا پنک شرٹ۔ IMDb کے مطابق پلاٹ صوفیہ کے ارد گرد کی کہانی کی پیروی کرتا ہے، جو اپنے ناخوش شوہر سمیر کی جابرانہ یادوں سے مہلت مانگتی ہے۔ اکیلے گھومنے پھرنے کے دوران اس کا سامنا عمر سے ہوتا ہے، جو ایک نوجوان کاروباری شخص ہے جو اپنی حد سے زیادہ باضمیر منگیتر سارہ کے ساتھ اپنے پریشان کن تعلقات کا شکار ہے۔ ان کے راستے ایک غیر متوقع تصادم میں آپس میں جڑ جاتے ہیں، واقعات کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں جو محبت اور زندگی کے بارے میں ان کی پہلے سے تصور شدہ تصورات کو چیلنج کرتے ہیں۔ تاہم ان کے ابھرتے ہوئے اور اتنے خوفناک تعلقات کو اچانک موڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب صوفیہ کی ساس نیلم ملک طویل غیر موجودگی کے بعد دوبارہ منظر عام پر آتی ہے۔ نیلم اپنے بیٹے کے چنے ہوئے جیون ساتھی سے ملنے کی آڑ میں پہنچتی ہے، جہاں صوفیہ کا ادھیڑ عمر پڑوسی TS اپنی رومانوی اشاروں سے نیلم بیگم کی توجہ کامیابی سے ہٹاتا ہے۔ نیلم اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان صلح کرنے کی کوششوں میں ثابت قدم رہتی ہے۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، اس میں شدید لیکن مزاحیہ تعاملات کی ٹیپسٹری بنتی ہے جو رشتوں کی پیچیدگیوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ صوفیہ اپنے آپ کو ایک دوراہے پر پاتی ہے جو عمر کے ساتھ ایک نیا اور ممکنہ طور پر پورا کرنے والا رشتہ قائم کرنے اور اپنی ٹوٹی ہوئی شادی کو دوبارہ طے کرنے کے لیے پرعزم ساس کے ساتھ معاملات کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ اس ڈرامے کو زی5 اور زی زندگی پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی اور وہاج علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔